السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ساتھیوں، الاربعون النووی کی دوسری حدیث آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ آج سب سے پہلے حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح جانیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ محترم ساتھیوں، یہ روایت ہے بہت ہی اہم روایت ہے، بہت ہی عظیم روایت ہے۔ اس روایت کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں اور اس حدیث کو ام الاحادیث بھی کہتے ہیں۔ ام الاحادیث کا معنی آپ جانتے ہیں کہ تمام احادیث کی ماں، یعنی کہ سب سے اہم احادیث میں سے سب سے اہم۔ جیسے قرآن مقدس میں سورہ عصر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بہت سارے فقہاء کرام محدثین کہتے ہیں کہ پوری زندگی کا خاکہ سورہ عصر میں ہے۔ الحمدللہ، بالکل اسی طریقے سے یہی درجہ، یہی رتبہ اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے جو میں نے بھی پڑھی ہے اس کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، اور اسلام کو ان کے آنے سے بڑا فائدہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی ان کے لیے کہ اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک کو دین کی توفیق عطا فرما، اور ان دو عمروں میں سے ایک عمر ہے جو کہ ابو جہل ہے، اور دوسرے جو عمر ہیں وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ان میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اور وہ اس توفیق کی برکتیں سمجھیں کہ آپ نے الحمدللہ اسلام بھی قبول کیا اور دین کو آپ سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ آ جائیں، روایت میرے سامنے ہے اور اس کی شان نزول بھی میرے سامنے ہے، اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل القدر صحابی سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب کالے تھے، ان پر آثار سفر ظاہر نہیں تھے، ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس بیٹھے، انہوں نے اپنے گھٹنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مس کر دیے، یعنی کہ جیسے آپ اتحیات میں بیٹھے ہوں اور کوئی بالکل آپ کے سامنے آ کر اتحیات میں بیٹھ جائے تو دونوں کی گھٹنے بالکل مس ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے 5 سوالات پوچھے۔ جیسے پہلا سوال ہے اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، کعبے کا حج کرو اگر اللہ نے تمہیں کیپیبل بنایا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا
کہ بالکل آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سے صاحب ہیں جو سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور جواب ملنے پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ آپ بتائیں، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن کو مانو، اچھی بری تقدیر کو مانو۔ عرض کیا آپ سچے ہیں، یعنی کہ آپ نے دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں۔ پھر انہوں نے سوال پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہ لا سکو تو یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے دراصل احسان کی تعریف رسول پاک نے بتائی۔ پھر انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں قیامت کے بارے میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کے بارے میں جو پوچھ رہے ہو تم اور میں دونوں اتنا ہی جانتے، ایکولی جانتے ہیں، میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی کہ سائل کو مسئول سے، یعنی کہ جو پوچھنے والا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا، دونوں کو زیادہ معلومات، ایک جیسی ہی معلومات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر قیامت کے بارے میں نہیں تو آپ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، یعنی کہ وقت ایسا آئے گا قرب قیامت کہ لونڈیاں اپنے مالک کو جنے گی، اور ننگے پاؤں، ننگے بدن والے فقیروں، بکریوں کو چرانے والے جو لوگ ہیں وہ محلوں میں بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بنا کر اس میں فخر کریں گے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ وہ سائل یعنی کہ سوال پوچھنے والے محترم چلے گئے اور ہم لوگ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون آئے تھے؟ اور انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اس سے ہمیں یہ حدیث کا ترجمہ جو بھی ہم نے آپ کے سامنے سماعت کیا، اس کا ایک شان نزول کہہ سکتے ہیں، شان ورود کہہ سکتے ہیں۔ شان نزول تو قرآنی آیتوں کا ہے، شان ورود اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث کن حالات میں، کن سرکمسٹانسز میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہوا یوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں بیٹھے اور حضور نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو حضور کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ کوئی کچھ پوچھے گا، لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک رعب تھا سمجھے، یا کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا، یا جو بھی ذہن میں تھا۔ محدثین کہتے ہیں رعب کی وجہ سے انہوں نے کسی نے سوال نہیں پوچھا۔ اتنے میں سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات پوچھے۔ میں کہہ سکتا ہوں چوتھا اور پانچواں آلموسٹ سملر ہے، لیکن 4 بڑے اہم سوالات انہوں نے پوچھے۔ آ جائیں ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں پہلے 2 سوالات ذکر کریں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو سیم انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم بنائیں گے پارٹ 2، جس میں ہم بات کریں گے تیسرے، چوتھے اور 5ویں سوال کے بارے میں۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بدوی ایک دم بالکل ایسا لگ رہا تھا کسی گاؤں سے آنے والا ایک شخص نمودار ہوا۔ ان کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال خوب کالے تھے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اگر وہ کہیں نزدیک سے آنے والے کوئی ہوتے، کسی گاؤں سے آتے یا کسی قبیلے سے آتے، تو جب وہ پہنچتے اس وقت تک ان کے کپڑے بھی خراب ہو جانے چاہیے تھے، ان کے بالوں میں جو گرد اور غبار بھی لگا ہونا چاہیے تھا، تاکہ پتہ چلتا کہ یہ سفر سے آئے ہیں۔ لیکن ہمیں سفر کی کوئی ایک نشانی بھی نظر نہیں آئی۔ یہ بات پہلے سے ہمیں حیران کر رہی تھی۔ تو یقیناً آپ کو معلوم ہے وہ سیدنا جبریل علیہ السلام تھے، پیدل چل کر تو آئے نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ان کے اوپر وہ جو آثار سفر تھے وہ نمودار نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ لیکن وہ چہرہ ایسا تھا کہ جو ہم نے پہچانا نہیں۔ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو نزول ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبریل کا آنا، یہ مختلف صورتوں میں ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ رسول پاک سیدنا جبریل علیہ السلام کسی انسان کے فارم میں آ جاتے تھے۔ کبھی یہ کہ ڈائریکٹلی کسی کو نظر آئے بغیر کوئی بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتی، وہ ڈائریکٹلی حضور کے ہاتھ پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، قلب اطہر پر ڈائریکٹلی القاء ہوتی۔ کبھی یہ کہ وہ کسی ایک مخصوص صحابی حضرت دحیہ کلبی، جن کی شکل میں سب سے زیادہ آیا کرتے تھے، ان کی صورت میں آ جاتے۔ تو یہاں پر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہ ایک عام انسان کی شکل میں آئے، اور انہوں نے ان کے بیٹھنے کا طریقہ ایک دم بالکل قریب سے قریب ہو گئے۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی کہ سب کی اٹینشن، جسٹ ٹو گریب اٹینشن آف ایوری بڈی، سب بالکل قریب بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ، ایک روایت میں ہے کہ اپنے زانوں پر رکھے، اور اگر دیکھا جائے تو عربی میں جو ہا ضمیر کا مرجع رسول پاک بھی ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب ہو سکتا ہے
کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے تھائس پر نہیں بلکہ حضور کے زانو اقدس پہ رکھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوال پوچھا سب سے پہلے کہ اسلام کیا ہے، آپ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ انہوں نے سب سے پہلا سوال پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم بیسک اور بنیادی جو اسلامی جو اصول ہیں جن کو ہم 5 پلرز آف اسلام کہتے ہیں وہ ان کو بتا دی۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ، یہ بنیاد ہے، ان تعبد اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جو نا ایک مانیں، اس کی پرستش کریں، اور مجھے یعنی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کیپیبلٹی دی ہے تو حج کریں، جس کو ہم 5 پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ غالباً الاربعون نووی کی تیسری یا چوتھی حدیث بھی یہی ہے اس ضمن میں آنے والی، جس میں یہ 5 ستون کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ میں ڈیٹیلز میں وہاں جاؤں گا۔ یہاں پر یہ 5 بنیادی باتیں جس میں سے ایک کا تعلق عقیدے سے، 4 کا تعلق عمل سے، یہ بیسک اور بنیادی باتیں ہیں۔ بیسک اور بنیادی باتوں کا مطلب یہ ہے کبھی ڈیٹیلز نہیں ہے، اخلاقیات کا ذکر نہیں ہے، ایمانیات میں سے بہت سی دوسری چیزوں کا ذکر نہیں ہے، بس اتنا بیسکلی بتا دیا گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا ایمان کیا، مزید ڈیٹیلنگ میں، کہ چلو یہ آپ نے موٹا موٹا تو ہمیں صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گیا، ایمان کیا ہے؟ تو ایمان یہ ہے جس کو ہم نے بچپن سے ایمان مجمل یا ایمان مفصل کی صورت میں کہا ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے، قیامت کے دن پر، اور اس کے علاوہ اچھی بری تقدیر پر۔ یہاں پر تھوڑی سی جو میں تشریح کروں گا وہ اس لفظ کی کروں گا، یہ جو اچھی اور بری تقدیر کا مطلب کیا ہے کہ ایمان میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہمیں یہی معلوم ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں کہ وہ اللہ کی نور کی بنی ہوئی ایک مخلوق ہے، نہ مرد نہ عورت، بس اللہ کے دیے ہوئے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی کتابوں کا بھی معلوم ہے کہ اللہ کی کتابیں ہیں جو رسول کرام پر ہمیشہ نازل ہوتی رہی ہیں، 4 مشہور کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں جو سیدنا ابراہیم، سیدنا ادریس اور بہت سارے انبیاء کرام، بہت سارے رسولان اعظام کو ملی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یقین رکھتے ہیں جو ہے نا تمام رسولوں پر کہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ہدایت کے لیے آئیں۔ ان میں سے یہ جو تمام کے تمام آئے ہیں 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام، یہ سب انسان ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ہم ایمان لاتے قیامت کے دن پر، الحمدللہ کہ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اس میں ہم ایک دن مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس زندگی میں جو کچھ کیا ہے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، ہر ایک چیز کے لیے ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ لیکن ایک چیز کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، یہ جو جملہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ تقدیر میں اچھا اور برا کیا ہوتا ہے۔ دراصل ہم انسان ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیریں بنائی، اور ان تقدیروں میں سے یوں سمجھ لیں گے کچھ تقدیریں ہیں کہ جس میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں، ٹرائل سے گزر رہے ہیں۔ پچھلا 1-1.5 سال اگر آپ یاد کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ان 1-1.5 سال کو یاد نہیں کرنا چاہتے، خیر اس میں کچھ پازیٹیوز بھی ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے، اب یہ اچھی تقدیر ہے یا بری تقدیر ہے، یہ سب ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ ہم میں سے کسی کو دولت سے نوازے، علم سے نوازے، اولاد سے نوازے، صحت و عافیت سے نوازے، تو اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم میں سے کوئی بیماری سے گزر رہا ہے، موت میت سے گزر رہا ہے، اور پیسوں کی تنگی سے گزر رہا ہے، کسی اور وجہ سے پریشان ہے، تو بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں خیال کریں، یہ کبھی نہیں خیال کریں کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر مجھے کسی تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ اللہ نے ہماری تقدیریں ضرور بنائی ہے، لیکن اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہم اس کے لیے مجبور نہیں ہے کہ ہم وہی کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں یا کر سکتے تھے، اللہ نے پہلے سے ہی اپنے علم میں اس کو ہو بہو لکھ دیا ہے۔ آسان لفظوں میں اکثر میں سمجھاتا ہوں کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں مکمل طریقے سے اللہ کے قبضے میں ہیں، اور یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی انٹرفیرنس ہے، ہمارے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں اولاد ملے گی کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کتنی سانسیں ہم جئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کب ہم مریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ صحت، عافیت، تندرستی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو اعمال ہم کرتے ہیں، یقیناً مرضی اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمارا کنٹرول دیا ہے۔ آپ آج کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ آج آپ انسان شراب پیے گا کہ نہیں پیے گا، گالی دے گا کہ نہیں دے گا، یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں۔ 2 فرقے ہیں جو گمراہ ہیں، قدریہ اور جبریہ۔
اور یہ اسی لیے گمراہ کہ انہوں نے تقدیر کو نہیں سمجھا۔ ان میں سے ایک فرقہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ نے اوپر بنائی ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں ہم ہی کر رہے ہیں، تو وہ گمراہ ہے۔ ایک فرقہ جبریہ جو وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ نے بنا دیا ہے، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کا قتل بھی کرتے ہیں تو بھی ہماری مرضی نہیں ہوتی، اللہ نے لکھا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی بڑے بڑے موٹے کام میں نے آپ کو بتا دیے وہ اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہے، لیکن ہمارا نیکی کرنا، برائی کرنا، کسی کی تعظیم کرنا یا انسلٹ کرنا، کسی کو اچھا کہنا یا برا کرنا، یقیناً اس میں ہماری جو باڈی کام کر رہی ہے اللہ کی رضا سے، لیکن اس میں ہاتھ ہمارا ہے۔ اسی لیے کل بروز قیامت ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے کہ یہ کام ہم نے اچھا کیا ہے اور اس پر ہمیں اجر ملنا چاہیے، یہ ہم نے برا کیا ہے اس پر ہمیں سزا ملنی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں بات ذکر کروں کہ تقدیر کیا کبھی تبدیل ہوتی ہے؟ یقیناً تقدیر کا معاملہ یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی جو کبھی نہیں چینج ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے لکھا ہے تو وہ ایز اٹ از ویسی رہتی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ کچھ تقدیریں ایسی ہیں جو چینج ہوتی ہیں، اور وہ روایت کچھ اس طریقے سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان نہیں ہلاک ہوگا مگر اس وجہ سے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر لکھا ہوا کسی بندے کا ہلاک ہونا، مصیبتیں پڑ جانا، تو وہ اسی طریقے سے ہوگا۔ لیکن رسول پاک کی دوسری روایت جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، کبھی کبھی تقدیر بدلتی ہے، اور وہ روایت بلکہ وہ روایت کی حمایت ہوتی ہے قرآن کی آیت سے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جب چاہے تقدیر بدل بھی سکتا ہے، مٹا بھی سکتا ہے اور ثابت بھی کر سکتا ہے، اور کیونکہ اللہ ہی کے پاس میں سارا جو انتظام ہے، قدرت ہے، پاور، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں۔ اس کی ضمن میں یہ روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب سے روایتیں کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے میری قسمت کے حوالے سے مجھے بدبخت بھی لکھا ہے تو اللہ اسے مٹا کر مجھے نیک بخت بنا دے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ دعا کی جاتی ہے، یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بخت بنا دے، اگرچہ میں بدبخت لکھا ہوا ہوں۔ نصف شعبان المعظم کی جو دعا ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اللہ تو نے مجھے فقیر لکھا ہے تو امیر بنا دے، اللہ تو نے مجھے اگر مرحوم لکھا ہے تو اللہ مجھ پہ مغفور بنا دے، اللہ اگر تو نے مجھے کمزور لکھا ہے تو طاقتور بنا دے، اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت لکھا ہے تو نیک بخت بنا دے۔ تو پتہ چلا تقدیر کی دو قسمیں ہیں، کچھ ہے جو چینج نہیں ہوتی، ان کو چینج ہوتی ہے، ماں کی دعاؤں سے چینج ہوتی ہے، والدین کی دعاؤں سے چینج ہوتی ہے، اولیاء کرام کی دعا کرنے سے چینج ہوتی ہے، اللہ والوں کی دعا کرنے سے چینج ہوتی ہے۔ تو ان کی پھر قسمیں تقدیر مبرم کہتے ہیں، حقیقی کہتے ہیں، ان کی تفصیلات ابھی مناسب نہیں ہے اور ویڈیو بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ تقدیر میں جو بھی ہمارے ہوتا ہے اچھا یا برا، ہمیں حرف شکایت نہیں لانا چاہیے۔ وہ رب جس نے ہمیں اولاد دی وہ لے بھی سکتا ہے، وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، وہ رب جس نے ہمیں عزت دی ہے لے بھی سکتا ہے، وہ رب جس نے ہمیں پیسہ دیا لے بھی سکتا ہے، تو پھر اس پر حرف شکایت نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ہاں یہ کہ کوشش ضرور کرنا چاہیے، زندگی میں کچھ برا وقت چل رہا ہو تو صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں، اولاد نہیں مل رہی ہے تو یہ نہ خیال کریں کہ اب ہوگا ہی کچھ نہیں، اپنے والدین کو کہیں۔ صدقے کے بارے میں دیکھیں، رسول پاک کی روایت ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو، جو لکھی ہوئی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ کیسے ٹالتا ہے؟ الصدقہ تو تمحل البلیات، کیسے ٹال دیتا ہے؟ کیونکہ صدقہ کرنے سے دعا ملتی ہے، کسی کی جس کی دعا ملتی ہے پھر وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ حدیث کا بھی فرسٹ ہاف ہی مکمل ہوا کیونکہ حدیث بہت بڑی ہے، اس کو ام الاحادیث کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ سیکنڈ ہاف آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے۔ جب تک اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور احسان کی جو ڈیٹیل ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور محترم ساتھیوں، آخر میں آپ سے سب سے اہم گزارش ہے کہ جو ویڈیوز ہمارے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں، اور جو ویڈیوز ہمارے لیٹسٹ اب آنے والے ہیں ان کے لیے آپ SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور سب سے اہم بات کامنٹس کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھائیں، اور آپ کی کسی بھی طریقے کے سوالات ہوں وہ بھی کامنٹ سیکشن میں ڈالیں، ہم انشاءاللہ انہیں ایڈریس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔